الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنائے۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں۔ ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مہمان جسے رمضان کہا جاتا ہے وہ عنقریب
آنے والا ہے، بالکل گھنٹوں لے لیجئے، دن لے لیجئے، وہ عنقریب آنے والا ہے۔ وہ مبارک مہمان بڑے ہی شاندار طریقے سے آنے والا ہے۔ اس کا استقبال ہم کو جس طریقے سے بھی کرنا ہے اسے آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کر لیا ہے۔ آج اس مہمان کے ساتھ ہم کو کرنا کیا ہے، اس تعلق سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ فرما رہا ہے۔ میرے بندے گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسا انتظام بھی ہو جائے کہ یہ ان کے گناہ، ان کی سیاہکاریاں، ان کے بدکاریاں، ان کے کالے دھبے دھل جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے فضل کے طفیل اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، بھوکا رکھنے کی اللہ کو ہماری حاجت نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے، روزے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اس کی سیاہکاری کو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ بہرحال جس قدر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے، اور اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم کو اور زندہ رکھا جاتا۔ ہمارے گناہ، ہمارے پاپ اتنے ہیں کہ ہمیں زندہ رکھنے کا کوئی، کسی بھی اینگل سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم لائق نہیں ہیں۔ اتنے گناہ، اتنے سیاہکاریاں ہم سے ہو چکی ہیں کہ ہم رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ پروردگار نے پھر بھی ہم پر رحم کا معاملہ فرمایا، اور وہ بھی رمضان المبارک میں ہمیں زندہ رہنے کا موقع فراہم فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو رمضان المبارک کی مبارک ساعت نصیب فرمائے۔ اب ہم کو بڑے ہی متانت کے ساتھ آنے والے مہمان کے تعلق سے سننا ہے۔ رمضان ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا رہا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو سلجھا لیتے، جس کا لینا دینا جو بھی معاملہ ہے اسے نپٹ لیتے شعبان کے مہینے میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل عبادتیں، ریاضتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طرز عمل رہا کہ رمضان پورے کا پورا مہینہ اخلاص، ایثار، قربانی، عبادت، ریاضت، اللہ سے ہم کلامی، راز و نیاز رمضان المبارک میں ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کا یہ طرز رہا۔ آپ احادیث اٹھا کر کے پڑھیں تو صحابہ کی زندگی کا پتہ چلے گا کہ صحابہ شعبان المعظم میں ہی اپنے قرض داروں کو بلا کر قرض سے نپٹ لیتے تھے، حساب و کتاب سب چھٹا کر لیتے تھے۔ شعبان سب معاملے کو بند کرنے کا ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے، اس میں کوئی عبادت میں کمی کجی نہ آئے۔
نہ روزوں میں کمی آئے، نہ تلاوت میں کمی آئے، نہ کوئی رات کے قیام میں کوئی کمی آئے، نہ افطار میں کمی، نہ سحری میں کمی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان المعظم میں پوری تیاری کرتے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ پہلے کام کے لوگ تھے، نام نہیں ہوتا تھا، اب نام رہ گیا ہے، کام نہیں رہا۔ اللہ سے یہی دعا کرنا ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، صحابہ کے طرز زندگی پر ہمیں بھی ایسے ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، پہلی تو یہ ہے کہ آنے کی خوشی، رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا جسے غم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان عالم کا حال یہ ہے کہ آج کل سب لگتا ہے کہ سب رمضان کی آنے کی بڑی خوشی مناتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ روزے دار جو روزہ رکھنے کی خواہش رکھتا ہے اسے روزے کی خوشی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور کوئی کاروباری آدمی ہے اسے بھی خوشی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آئے گا کاروبار میرا بڑھے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، پیسہ کما۔ تو گویا کہ ہر لائن والے کو خوشی ہے رمضان آ رہا ہے۔ مسجدیں خود آباد ہیں، مسجدیں خوش ہو رہی ہیں، مسجد کے مینار جو ہے وہ خوش ہیں، مسجد کے محراب و منبر خوش ہیں، مسجد کی دریاں خوش ہیں، مسجد کی در و دیوار خوش ہیں کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو ہم کو بھر دے گا۔ مسجدیں خوش ہیں کہ اب ہم بھر جائیں گے، اب جہاں ہاؤس فل ہوا کرتا تھا اب وہاں پر جو ہے وہ خالی خالی نظر آئے گی، اور جو خالی خالی رہا کرتا تھا اب وہ ہاؤس فل نظر آئے گا۔ لوگ مسجدیں ویران کر کے تھے۔ رمضان کیسا مہینہ ہے، رمضان کی آمد کیا ہوتی ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں، چہرے مسکرانے لگتے ہیں، چہروں پر نور آ جاتا ہے، ایک نورانی سماج بن جاتا ہے، گھروں میں نورانی محفل ہو جاتی ہے، جگہ جگہ نورانی محفل نظر آنے لگتی ہے، ہر ایک چہرے پر جو ہے داڑیاں سجنے لگتی ہے، ہر ایک گھر میں جو ہے رمضان کے افطار کی، روزے کی، سحری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، رمضان آ رہا ہے۔ اور یہ اعصار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے سب کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کیسے کیا جائے، ایک غریب کو کیسے خوش کیا جائے، میں کون سے غریب کو کیا سہولت فراہم کروں، میں کس کو کھانا کھلاؤں، میں کس کو افطاری کراؤں، میں کس کو سحری کھلاؤں، میں کس کو یاسین شریف کتاب دوں، میں کس کو قرآن شریف دوں، میں کہاں پر تسبیح کی ضرورت ہے تسبیح فراہم کروں، مجھے پانی کی سہولت فراہم کروں۔ ہر ایک یہی فکر میں ہے، رمضان آنے والا ہے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ محبت پیدا ہو رہی ہے کہ مسلمان کو میں کسی نہ کسی طریقے سے آسانیاں فراہم کروں۔ لوگ جو ہے دریاں لگا دیتے ہیں، مسجدوں میں فرش لگا دیتے ہیں، اور ہر طریقے سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایک انتظام یہ لے لوں، میں کوئی آج کا انتظام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کیا خدمت کروں، روزداروں کے لیے میں کیا خدمت کروں، روزداروں کے لیے میں کیا خدمت کروں۔ دیکھیے 11 مہینے فکر نہیں ہوتی ہے دوسرے کی، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، وہ جیسے ہی آتا ہے ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان آتا کیا ہے، ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے، کھانے کی فکر، کپڑے کی فکر، سوچتا ہے مالدار آدمی سوچتا ہے کہ میں غریب آدمی کو تلاش کروں، میں اسے کپڑے پہناؤں۔ ارے یہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، اگر 11 مہینے آپ کپڑے پہنائیں گے تو اسے ایک کپڑا پہنانے کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے اگر کسی غریب بیچارے کو بے چپل، جس کے چپل میسر نہیں، اگر اسے چپل پہنا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر گزرنے کے لیے اسے سواری عطا فرمائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک میں کسی غریب کو ننگے کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنتی حلہ عطا فرمائے گا۔
جنتی حلہ، جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان کی دین ہے، یہ رمضان کا فضل ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر ہم مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ رمضان آنے پر غمگین ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ غم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، رمضان کا اتنا مبارک مہینہ آتا ہے پھر بھی وہ ایک عجیب غم ان کے چہروں پر رہ جاتی ہے۔ انہیں مسجدوں سے تو کوئی لگن ہوتی نہیں ہے، مسجدوں سے کوئی تعلق، کوئی اس سے رشتہ استوار نہیں کر کے رہتے، سال بھر نہیں ہوتا تو پھر رمضان کے مہینے میں اتنی آسانی سے ہو نہیں پاتا۔ خیر بہرحال رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب سنیے، رمضان کی ابتدا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ 7 تاریخ کا، جیسے کیلنڈرز وغیرہ میں جو 7 تاریخ کا اعلان آیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 تاریخ کو جو بھی تاریخ ہوگی، مون کمیٹی والے یعنی چاند ہلال کمیٹی والے جو ہیں وہ اعلان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ فلاں تاریخ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، روزے رکھ لیں۔ ہم بھی چاند دیکھنے کے متمنی ہیں نا سب، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا، تڑپنا اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہے۔ رمضان کے چاند کو دیکھنے والا چاند دیکھتا ہے لیکن گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تکتی ہے کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی عزت کرنے والا ہو۔ آنے والا کب آ رہا ہے، کون سی ٹرین سے آ رہا ہے، کون سی فلائٹ سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا اسٹیشن پہ آ گیا، کیا ایئرپورٹ پہ آ گیا۔ لوگ بار بار فون پر جو ہے لگے رہتے ہیں، کیا ہمارا وہ مہمان آ گیا، کیا وہ مہمان آ گیا، کیا وہ مہمان آ گیا۔ گاؤں پہ پوچھتے ہیں کیا وہ نکل گئے، کون سی فلائٹ سے نکلے ہیں، کون سی ٹرین سے نکلے، کون سی بس سے نکلے۔ اب اگر پتہ نہ چلے تو پھر ایئرپورٹ پہ فون کر کے یہ فلائٹ کتنے بجے آنے والی ہے، کتنے بجے لینڈنگ ہوگی، کتنے بجے ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے، یہ سب پوچھ تاچھ کرتے نہیں۔ ایک مہمان آنے والا ہے، باعزت مہمان۔ ارے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہمان بن کے آ رہا ہے، اب اس کی استقبال پہلے شروع کرتے ہیں ہم چاند سے۔ رمضان کا چاند کیا حسین چاند ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی ایسی خوبصورت مخلوق ہے، چاند جیسا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ چاند کی پہلی چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے، جو خوبصورتی اس کے اندر ہوتی ہے، کائنات سب مل کر کے اگر اس کا آدھا حصے کی خوبصورتی بھی اگر بنانا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، چاند بنا نہیں سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت سما ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ۔ خیر، اب چاند کا استقبال کریں گے، ہر ایک متمنی ہے کہ چاند کو دیکھیں۔ فرمایا گیا چاند کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا ہے، چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھنا ہے۔ اب اس میں آپ سے سوال کر لوں، اب دل برداشت نہ ہو، ایک دل میں لگنے والی بات ہے، ایک مسلمان ہے، ہمارے بہت عمریں ہو چکی ہیں، ویسے ہماری جو ہے وہ لگ بھگ میری عمر جو 40 سال ہو چکی ہے، 40 برس ہو چکی ہے۔ تو اتنی عمر، اور بہت سارے اس میں 40 بھی ہیں، 50 بھی ہیں، 65 بھی ہیں، 70 بھی ہیں، کوئی 35 بھی ہیں۔ اس میں سوال یہ کرتا ہوں، آپ نے چاند تو دیکھا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے چاند کو دیکھ کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا پڑھی ہے؟ چاند دیکھنے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ چاند دیکھا جائے تو چاند دیکھا سب چیخ مارنے لگتے ہیں، چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو، چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند، خوشیاں ہو جاتی ہیں، تیاریاں شروع ہوتی ہیں، سحری کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چاند کو دیکھ کر کے پڑھنا کیا ہے، چاند کو دیکھ کر کے اللہ سے کہنا کیا ہے؟ سوال ہے، کسی کو میں کھڑا کر کے نہیں پوچھوں گا، آپ اپنے دل کا احتساب کریں۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے، اپنا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ خود اپنے آپ میں احتساب کرو کہ کیا ہم واقعی رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کے کوئی دعا پڑھتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے یا عید الفطر کے چاند کو دیکھ کر کے کبھی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، ایسا نہیں کہ ٹوٹلی 100% تو نہیں کہہ سکتا، ہاں 10% یا 15% ایسے لوگ ہیں جو چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں۔ اور چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھنا ہے کہ اللہ کے پہلے اللہ سے کہنا نا، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، چاند کے پیدا کرنے والے کی پہلی تعریف کریں اور کہیں اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا چاند بنا دے۔
बिल-इल्मी वल-ईमान वस-सलामति वल-इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये चांद हमारे लिए ईमान वाला, सलामती वाला चांद बना दे। ऐ चांद के रब, ऐ हमारे रब, उसकी तारीफ तो करे। चांद की खूबसूरती की तारीफ करे कि कितना हसीन है, और चांद की तारीफ करो तो खुदा की तारीफ है। चांद की तारीफ करो तो खुदा की तारीफ है। अब हुआ यूं कि चांद तो नजर आ गया, सबसे पहले हमारी खुशी की लहर दौड़ती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि आज इशा की नमाज मस्जिद में अदा करेंगे। होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिसको होती है वो तो होती है इंशाअल्लाह, इसलिए कि आज से कुरान अल्लाह का कलाम सुनना है। पहली रात है रमज़ान अल मुबारक की, पहली रात की आज मैं फजीलत बयान करता हूँ, फिर आप देख लें कि इस पर कौन कौन अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तरफ नज़र की रहमत फरमाता है तो उस बंदे पर अजाब नहीं देगा परवरदिगार आलम, उसे कभी भी अजाब नहीं। जिस बंदे पर अल्लाह की नजर रहमत हो जाए, अल्लाह उस पर कभी भी अजाब नहीं फरमाएगा, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर नजर फरमाए तो उसे कभी अजाब न दे, और हर रोज 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और जब 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने आजाद उनके मजमूए के बराबर उसमें एक रात आजाद करता है। और जब ईद उल फित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी करते हैं और अल्लाह ताला अपनी नूर की खास तजल्ली अता फरमाता है, और मलाइका खुशी भी करते हैं और अल्लाह फरमाता है, ऐ गिरोह मलाइका, ऐ फरिश्तों से फरमाता है, ऐ गिरोह मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला होगा। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, वो खादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे, लेकिन गिरोह मलाइका से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस मजदूर का क्या बदला जिसने पूरा काम अंजाम दिया हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, उसको तो पूरा पूरा अजर मिलना चाहिए, उसको तो पूरा पूरा अजर मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उस बंदे को बख्श दिया है, उस बंदे को मैंने बख्श दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तोहफे से किस कदर हमसे मोहब्बत फरमाता है। और जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान और चांद, आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब पहली रात आती है, अभी चांद नजर आया ना, चांद जैसे नजर आया दरवाजे खुल गए जन्नत के, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए और शयातीन को बंद कर दिया गया, उसे कैद कर दिया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ये ख़ास फजल मुसलमानों पर कि इसमें मुसलमानों को कोई तकलीफ ना हो, आमाल सालिहा करने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो, कोई शैतानी अमल इस पर असर ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे बंद कर देता है। और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक के किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1700 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। अच्छा, याकूत मालूम है ना, याकूत एक पत्थर है, और याकूत तो पत्थर जो है वो सोने के हम वजन होता है, उसके मुकाबिला उतना होता है, उसको उतना कीमती होता है पत्थर, वो हजारों रुपए लाखों रुपए का होता है वो पत्थर याकूत का। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को सुर्ख याकूत का, लाल याकूत का जो है वो घर महल अता फरमाएगा, और जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे, उसमें 70,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे के दोनों पट सोने के बने हुए होंगे। रोजा छोड़ने वालों, बेरोजगारों, सुनो अल्लाह ताला कितनी इनामत। ये पहले ख्वाहिश रख लो, बेटा ये लेकर आ जाओ, नहीं सुनता है, ख्वाहिश देते हैं, बेटा जाओ चॉकलेट ले लो, मैं एक चॉकलेट देता हूँ, ये काम कर दो। चॉकलेट दिया जाता है ना, पहले उसे मनाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम तो कर ही रहा है, करम का मामला फरमा ही रहा है, और साथ ही साथ अल्लाह फरमाता है जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखता है, पहला रोज़ा रखता है, उसके लिए फरमाता है उसको सुर्ख याकूत का महल और उसके दरवाजे, उसके 70,000 दरवाजे,
70 कितना बड़ा महल होगा। हमारे घर में एक ही तक दरवाजा, मेन डोर एक ही है, हाँ? और वैसे भी अंदर के डोर्स मिला भी लें, ज्यादा से ज्यादा 80/60 का भी अगर किसी का घर है तो ज्यादा से ज्यादा 8 दरवाजे टोटल मिला करके, बाथरूम का मिला लेंगे भी तो 8 या 9 दरवाजे होंगे, मास्टर बेडरूम मिला करके सबका मिला के 8 दरवाजे होंगे यहाँ के। और अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार के लिए इरशाद फरमाता है, जो बंदा रमज़ानुल मुबारक का एक रोजा रखे उसको याकूत का महल जन्नत में, याकूत सुर्ख याकूत का, याकूत में भी सुर्ख याकूत बड़ी कॉस्टली वाला है, उसका फरमाता उसको सुर्ख याकूत का महल, और उसके महल के 70,000 दरवाजे, और 70,000 दरवाजे के ऐसे हमारे जो मस्जिद के 2 दरवाजे, 2 पट हैं इसके। एक दरवाजा हमारे यहाँ होता है, वो तो बड़े बड़े दरवाजे होंगे, 2 पट होंगे उसके। फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला मेरे बंदे को जो रोजा रखे 70,000 उसके क्या होंगे दरवाजे, 70,000 दरवाजे, और दोनों उसके पट सोने के होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ताला आपको इतना दे रहा है तो अल्लाह के लिए सुभान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात है, पाक परवरदिगार आलम। सोने के होंगे जिनमें याकूत सुर्ख जुड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरवाजे सोने के होंगे, लेकिन खुदा तबारक व तआला तो, अच्छा ये डिजाइनिंग जो आजकल हम लोग करते हैं ना, कार्विंग करने वाले को, ये कार्विंग का डिजाइन किसने सिखाया है? कार्विंग का डिजाइन किसने सिखाया है? ये खुदाई करके जो लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं या हाथी के दांत लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ये किसने सिखाया है? किसे मालूम था ये टेक्निक किसे मालूम थी? दुनिया जो तरक्की कर रही है वो इल्म किसके पास है? ये इल्म किसके पास में है? ये खूबसूरती में, ये खूबसूरत महल किसके पास में है? किसने बनाया है? पहले याद रखो, ये दुनिया की तमाम तर जीनतें एक तरफा, जन्नत का एक तरफ, एक दरवाजा एक तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी कार्विंग है ना, कार्विंग जो हम लोग करते हैं, लकड़ी में कार्विंग, या लोग बहुत सारे स्टोन पे कार्विंग करते हैं, स्टोन में जो है वो काट करके स्टोन लगाते हैं, बड़ी बड़ी कॉस्टली स्टोन लगाते हैं। ये तुम्हारी खूबसूरती एक तरफ। अल्लाह ताला फरमाता मेरे बंदे को मैं ऐसे ही, सोने के 2 दरवाजे ऐसे नहीं, वो सोने का दरवाजा होगा और सुर्ख याकूत से जुड़ा हुआ होगा। वो उस पर डिजाइनिंग जो होगी, उसमें जो कार्विंग का काम किया होगा, वो सुर्ख याकूत में किया हुआ होगा। सुभान अल्लाह, गेस करो ना कैसा रहेगा महल वो। ऐसा महल हमारा रब देने वाला है। हम गरीब हैं, हम छोटे घर में हैं, हम 2030 में हैं, 10/15 में हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वक्त है। अल्लाह हज़रत अली रहमा इरशाद फरमाते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बस इंतजार करो, रमजान के रोजे रख लो, अल्लाह की रजा के लिए रोजे रख लो। अल्लाह फरमाता बंदा मेरे लिए रोजा रखे, बंदा मेरे लिए रोजा रखे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह इरशाद फरमाता है, रोजा या हबीब, रोजा तो बंदा मेरे लिए रखता है, उसको जजा कोई और नहीं, सबकी जजा फरिश्ते देंगे, ये चीज फरिश्ते देंगे, वो देंगे, ये देंगे। लेकिन अल्लाह फरमाता है बंदा खालिस रोजा मेरे लिए रखता है तो खुद मैं उसको जजा देता हूं, मैं खुद उसको जजा देता हूं। और मुफस्सिरीन किराम ने इसको एक और एंगल से बताया, सूफिया ने और मुफस्सिरीन ने एक दूसरे एंगल से बताया कि अल्लाह तबारक व तआला देता है खुद से, इसलिए कि उसके लिए करता है तो वो देता है। लेकिन याद रखो, जो मोमिन होता है, जो खुद सूफी होता है, वो अल्लाह से कोई लेने के लिए रोजा नहीं रखता, अल्लाह से लेने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए रोजा रखता है। अल्लाह फरमाता है हर रोजेदार जैसी नीयत से रोजा रखता है उसको वैसे देता हूं, लेकिन सूफी जो रोजा रखता है वो मेरे लिए, तो मैं देता नहीं, मैं खुद उसका हो जाता हूं, मैं खुद उसका हो जाता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। वो मेरे लिए रखा है ना, जिसके लिए रोजा रखा है वो मैं खुद उसका हो जाता हूं। ये उसकी जजा है, रोजेदार की जजा है। वो इतनी बड़ी नियामतें, इतना ही नहीं है अल्लाह तबारक व तआला। अब ये फरमाता सुर्ख याकूत के जुड़े हुए, पस को जो कोई माह रमजान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह ताला
مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھو آگے ارشاد فرماتا دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے مزید، اب تو کرم ہی کرم ہے، اب تو کرم خوشی کی لہریں ہیں، اب تو خوشی ہی خوشی بمبارڈ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے بٹورنا ہے۔ اب تو دامن ہمارا چھوٹا رہ گیا، اس کی عطائیں اتنی زیادہ، پہلے تو ہم مانگتے تھے دامن اٹھا کے، اب تو دامن تمہارا چھوٹا ہو گیا، رب کی عطائیں زیادہ ہو گئی، اب تو اتنا دے گا کہ تمہاری دامن پھٹ جائیں گے، اللہ اتنا دینے والا ہے۔ جب خدا دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا اللہ تعالیٰ، تو اب رمضان جو آ رہا ہے یہ تو رمضان کی عطائیں ہیں، رب دے گا تو اس کی عطا اور آگے ہے۔ سنیے آگے ارشاد فرماتا ہے جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، ہر روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا؟ اس کے لیے صبح سے شام تک، صبح سے لے کر شام تک 70,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اب تو خالی سبحان اللہ ہی بولنا ہے، آپ کا کام وہ دیتا رہے گا، آپ کو خالی ایک ہی کام کرنا، کون سی بھی دے تو تھینک یو سر، تھینک یو، دیتے رہے، تھینک یو، دے دے پھر تھینک یو، پھر بلا کر کے انعام، پھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں نے فلاں میں جو ہے وہ ایوارڈ جیتا ہے، آ کے لیا، پھر دے رہا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ 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 بول کر کے جاتا ہے۔ یہ معمولی یہ کپ دیتے نا، کپ، وہ بھی چائے بھی پینے کے لائق نہیں ہوتا، وہ کپ، وہ چائے بھی پینے کے لائق نہیں، نہ جوس پی سکتے ہیں وہ کپ میں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں وہ کپ میں۔ ایسا کپ لے کے تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، وہ کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، تھینک یو، مائک لے کے 4-5 الفاظ ہی بول دیتے ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، اللہ اتنے خزانے دے رہا ہے، اپنے رحمت کے خزانے لٹا رہا ہے، اور اس رحمت والے رب کی تعریف کے لیے ہماری زبان سبحان اللہ نہیں کہیں گی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ارے اس سے ارے اب تو رمضان آ رہا ہے نا، خالی ہماری زبان نے کھلنے کی دیر ہے، وہاں سے سٹارٹ، وہاں سے تیزی کے ساتھ رحمتیں فرمایا۔ اب اگر کوئی رمضان سے پہلے ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک بار کا ثواب، لیکن رمضان میں اگر ایک بار سبحان اللہ بولے 1,00,000 بار بولنے کا ثواب دے گا۔ آفرز دینے والے دے رہے ہیں، کوئی دے رہا 35%، فلیٹ 50%، کوئی ڈال رہا فلیٹ 50%۔ اتنے آج میں پرنٹنگ آفس میں گیا تھا، ایک جگہ پہ گیا تھا، وہاں دیکھا کہ آفر سارے رمضان کے اتنے فلیٹ 50%، فلیٹ 70%، صرف آفر کے ہی بنڈل پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا تعجب ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو یہ آفرز دینے کے لیے چکر میں ہے۔ ارے لوگوں، یہ دنیا کے آفر کے چکر میں لگے ہوئے ہو، اللہ تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آفر دینے والا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے 75 to 80% دے سکتا ہے، اب تو 80 دے سکتا ہے، لیکن کوئی کائنات میں 1,00,000 کوئی پرسنٹیج نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان آئے ایک بار سبحان اللہ بول، میں تجھے فلیٹ 1,00,000% آفر دے رہا ہوں۔ اللہ 1,00,000% دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم رب، وہ بھی جوش میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جب لوگ کہتے ہیں نا توا جب گرم ہو تو روٹی پکا لو، تو یہی موقع ہے، رمضان آ گیا ہے، خوب لوٹ لو، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب رمضان میں کھانے پینے سب کا حساب و کتاب بھی بند ہے، اب حساب و کتاب نہیں، سحری میں کیا کھایا، افطاری میں کیا کھایا، سب بند ہے۔ ارے حساب و کتاب کھانے کا رمضان میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پورے رمضان میں کھلانے والا ویسے اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن فرمایا گیا رمضان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، سحری و افطاری، وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، اس کا حساب و کتاب اللہ لیتا نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسٹرا آفر ہے، کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں نا، کنڈیشن اپلائی بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی کنڈیشن اپلائی کہ روزداروں یہ بھی سن کے رکھو کہ کھانا بھی کھاؤ لیکن حساب بھی نہیں لوں گا میں، دوسرے ٹائم کھاؤ گے، چائے بھی پیو گے، حساب دینا ہے، بسکٹ بھی کھاؤ گے، چاکلیٹ بھی کھاؤ، حساب دینا ہے، لیکن رمضان میں سموسے بھی کھاؤ، حساب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ روزے دار کو اگر دیکھا جائے، سونے کی اینٹ رکھ دو، سموسہ ایک طرف رکھو، اور افطاری کے بعد افطاری کے وقت میں پوچھو تجھے سونے کی اینٹ چاہیے سموسہ چاہیے، تو روزہ کا سموسہ چاہیے۔ لوگوں کی رجحان جو ہے وہ روزدار کی اس قدر ہوتی ہے
رزق اللہ تعالیٰ کے اس رزق کی طرف ہو جاتی ہے. ہمارا رجحان ایسے ہو گیا. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس سے کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت کھائیے, نعوذ باللہ یہ حرام ہے, نہیں. اللہ جو نعمتیں دے ذرا سنبھل کے کھائیے, یہ بھی سوچ کے کھائیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. رمضان المبارک کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ میں, تاکہ کوئی طبیعت کی ناسازی ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جائے, اس کا بھی خیال رکھیے گا. اتنا تو پتا چل گیا کہ اللہ کے رحمت کے 70,000 رحمت کے فرشتے ایک ایک کے واسطے, ایک روزہ دار کے واسطے 70,000 رحمت کے فرشتے. اب کوانٹٹی لگاؤ, اب حساب لگاؤ نا, حساب لگاؤ, کیلکولیٹ جو ہے کرو. آپ کا کیلکولیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کیلسی جو ہوتی ہے نا, وہ آپ لگاؤ, ایک آدمی پر 70,000 فرشتے. اب مزید خدادات میں کتنے مسلمان لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزے دار ہیں, اور اتنے آدمیوں کے لیے ایک آدمی کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک دعائیں مغفرت میں لگے ہوئے ہیں. اب جسے معلوم ہے سبحان اللہ, وہ تو سبحان اللہ بولیں گے. جس کو لگ رہا ہے, جس کی روح میں جو ہے جلا پیدا ہو رہی ہے, کشش پیدا ہو رہی ہے, جس کو کرنٹ لگ رہا ہے, وہ تو آٹومیٹکلی, اور آپ نہ بھی نکالو تو خود بخود جو ہے روح سبحان اللہ کہے گی, سبحان اللہ کہے گی. اس لیے کہ اس کی عطائیں ایسی ہیں, خدا دینے کے لیے. اب جب دینے خدا آ گیا نا, تو روٹنا نہیں, منہ پھیر کے نہیں جانا. رمضان المبارک جب آتا ہے, خوب کوشش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا جائے. اب آئیے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی چیزیں اس کے لیے فراہم کیا ہے, بہت ساری آفرز ہیں اس میں. اب روزہ دار جب روزہ رکھا ہے, اچھا چلیے سحری کا معاملہ پہلے ہم چاند سے شروع کیے تھے. اب اس کے بعد سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول کو یاد کیجئے. میں نے آپ سے کہا تھا, جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے, جب مجھے اللہ سے بات کرنے کا خیال آتا ہے تو کیا کرتا ہوں, بولیے نا, جب مجھے اللہ سے بات کرنے کا خیال, جب اللہ سے بات کرنے کا خیال, ہم کلام ہونے کا خیال آتا ہے تو میں نماز کے لیے, اللہ سے مجھے بات کرنے کا خیال آتا ہے. جب ہم کو اگر کسی سے بات کرنے کا فون اٹھا لیتے, بات کر لیتے, گھر چلے جاتے ان کے بات کرنے کے لیے. جب مولا علی فرماتے مجھے جب اللہ سے بات کرنے کا خیال آتا ہے, اللہ اکبر, اللہ سے بات کرنے کا ٹائم اسٹارٹ. اب اللہ سے بات اسٹارٹ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, جب میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کرنے کو تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب میں جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے, میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے, تو مولا علی کہتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو کیا کرتا ہوں, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ مجھ سے بات کرتا ہے, اور میں چاہتا ہوں اللہ سے بات کرنے کو تو میں کیا کرتا ہوں, نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ دونوں کام رمضان کی رات سے شروع ہو جاتے ہیں. ارے ہم بھی اللہ سے بات کرتے ہیں, اللہ بھی ہم سے بات کرنے لگ جاتا ہے رمضان میں. چاند کیا نظر آیا, کیا چاند نظر آیا, رمضان تیرے قربان کہ تو کیا آیا, ہمارا رشتہ اللہ سے استوار کر کے چلا گیا. ارے بندہ بچھڑا ہوا تھا, ارے رات کا خیال نہیں تھا, مولا کا خیال نہیں, وہ تو بکھرا ہوا تھا, بچھڑا ہوا تھا رب سے. رمضان کے چاند دیکھا ہے. اب چاند تو نے کیا ایسی کشش کیا پلا دیا, ایسا جام کیا تو نے پلا دیا کہ بندے کا رشتہ مولا سے ملا دیا. اب اس کی سوچ یہی ہے کہ مولا سے بات کروں. اب ہر کام سانس لیتا ہے تو مولا کی یاد میں, ہر سانس میں اسے یہی خیال, مجھے روزہ رکھنا ہے, مجھے افطاری کرنی ہے, مجھے سحری کرنی ہے, مجھے تراویح میں جانا ہے, مجھے یہ کرنا. اسی چکر میں سارا دن نکل جاتا ہے. اور ایسا تو کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا ہے, ایسا تو دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا ہے. اب الحمدللہ یہ دو کام ہو رہے ہیں. ایک, جب ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اب الحمدللہ چاند نظر آیا ہے. چاند نظر آتے ہی ماشاءاللہ مسجدوں کی طرف ٹوپیاں نظر آنے لگ رہی ہیں, لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں چڑھ جاتی ہیں. سال بھر 11 مہینے سر پہ ٹوپی جو ہے نہیں تھے, اب رمضان کا مہینہ آیا, اب جو ہے ہر آدمی
جنرل مین بھی اب جو مولوی صاحب نظر آنے لگا، مولوی صاحب اب سب جبے پہ آ گئے، پیجامے میں آ گئے، یہ آ رہے مسجد کو آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو نورانی سما ہے، سب لوگ گھر سے جا رہے ہیں، بول کے جا رہے ہیں دروازہ بند کر لو میں تراویح پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ گھر سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہیں آواز یہی آ رہی ہے، نہیں دروازہ بند کر لو میں تراویح کے بعد آؤں گا، میں تفسیر کے بعد آؤں گا، میں دروازہ بند کر لو۔ سبحان اللہ، کیا ہے مولا کے اب سے رشتہ جڑ گیا ہے مولا سے، اب چاند نظر آ گیا ہے۔ اب گھر والوں سے کہتے ہیں اب تمہارے سے دل نہیں لگتا، اب ایک اور کا دل اور کی طرف دل لگ گیا ہے، اب تمہارے طرف نہیں، اب میں مولا کی طرف جا رہا ہوں، تمہارا کام تمہیں سونپتا ہوں۔ ہمارا رشتہ تو اللہ کی طرف لگ گیا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے استوار ہو گیا ہے، اب تمہارے سے کوئی ہمارا کام نہیں ہے، اب میں ہوں، میرا مولا ہے، تم چاہے تو دروازے بند کر کے سو جاؤ، اب میں اللہ سے بھی کلام کروں گا، اللہ مجھ سے کلام کرے گا۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لو، ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کتنی بڑی ذات سے ہمارا رشتہ استوار ہو رہا ہے، ہمارا کیسا کنیکشن ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ کیسا مہینہ آ رہا ہے۔ تراویح، اللہ اکبر، دونوں کام اس میں ہو جا رہے ہیں، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ مولا علی کا فرمان، میں چاہتا ہوں وہ بھی اور وہ چاہتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اب تراویحوں کی آواز گونج رہی ہے، ہر طرف سما ہے، صفیں بند گئی ہیں، عشاء میں صفیں بڑھ گئی ہیں، اب حافظ صاحب تیاری میں ہیں۔ اللہ اکبر، آج اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہماری کانیں ترس رہی ہیں، آج وہ لاہوتی کلام ہمارے کانوں پہ پڑے گی، اس کی آواز، آج وہ خوشی لہانی آواز ہمارے کانوں پہ، وہ لاہوتی کلام اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، آج ہم اس آواز کو آج کھڑے ہو کر کے سنیں گے، رات میں قیام کریں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو بندہ خالص اللہ کے لیے رات میں شب بیداری کر کے قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ ایسی رات آ رہی ہے، ہم کو تیار ہونا ہے، ہم کو تراویح کے لیے بالکل تیاری ہونی۔ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن شام میں کھا کے سو جاتے ہیں، نہیں، بہت پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، پتہ نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ گزشتہ سال بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس سال نہیں ہیں، رمضان میں رہے کچھ لوگ، پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم اور آپ رہیں گے، کس میں کون رہے گا، اس لیے کہ شب برات میں لکھے گئے نام، پتہ نہیں وہ شب برات میں کس کس کے نام لکھے گئے۔ تو ہم کو تیار ہونا ہے، روزے کے لیے تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عزم و مصمم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پورے رمضان کے روزے ہوں گے، انشاءاللہ پورے رمضان کے ہم 30 روزے رکھیں گے، انشاءاللہ ہم پورے 30 روز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ رات کی تراویح پڑھیں گے۔ یہ 15 دن کے تراویح والے ہم نہیں، 10 دن کے تراویح والے ہم نہیں، 10 دن کے بعد کاروبار میں لگے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سنت پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم 8 دن کے نمازی نہیں ہیں، ہم 8 دن کے تراویح پڑھنے والے نہیں، پورے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 30 روز تراویح پڑھیں گے نا، انشاءاللہ 30 روز تراویح پڑھیں گے اور اللہ سے ہم کلام ہوں گے، کھڑ کے مزہ دیں گے، پاؤں میں درد آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ کے لیے قیام اللیل نہیں کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کھڑیں گے، گھنٹے گھنٹے ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہو کر کے برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے کھڑا ہونا، کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اب تیاری ہو گئی، پہلی رات سے پہلا سورہ شروع ہو گیا، سورہ بقرہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا بھی کتنا بڑا کرم ہے، اے میرے بندے تجھے پڑھنا نہیں آتا، سن لے، سن لے، میں تجھے اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا کہ پڑھنے والے کو دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کے رحمان کیا ہو سکتا ہے، اس کی کریمی کیا ہو سکتی ہے، اس کی رحمانیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پڑھتا بھی نہیں، کم سے کم سن تو صحیح، سن لے، کھڑے ہو جا، اسی بہانے سے میں مغفرت کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ 2-3 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد رمضان ہے اور ہم ہیں۔ کس طریقے سے رمضان بھی آ رہا ہے، دیکھے گا رمضان بھی کون کس طریقے سے اس کی عزت و توقیر کرتا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، رمضان بھی دیکھے گا۔ اور یہ رمضان کا شروع سے استقبال صحیح سے کرو، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان جائے تو صحیح معنوں میں ہمارا
ہماری سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اور مسائل کا معاملہ تھا، میں پھر اس بار بھی سوچا تھا کہ کچھ مسائل رمضان المبارک کے تعلق سے بیان کر دوں، وقت کی نزاکت ہے، میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، بہت سارے کنفیوز کر لیتے ہیں، بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتا ہے، بولتے ہیں کنفیوز بھی ہوتے ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں، کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، کیا کیا بولتے ہیں لوگ، جس کو جیسی لینگویج جیسے جیسا بولنا ہوتا ہے بولتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ کنفیوز ہے، کیا ہے۔ میں سحری نہیں کر سکا، اٹھا تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، کیا میں ایسا بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یاد رکھ لیجئے، افطار سحری کرنا سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کرنا سنت ہے، تو آپ کی سنت چھوٹ گئی۔ اگر سحری نہ کیے ہیں تو صرف آپ کی سنت چھوٹ گئی ہے، آپ کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ آپ کو اگر سحری چھوٹ بھی گئی تو آپ کو روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایسے وقت میں ہم جاگے ہیں، سحری میں جاگے ہیں، جب مؤذن صاحب نے آواز کھٹکھٹائی اور جب درود شریف آذان کے لیے پڑھی ہے تو اب اٹھے ہیں، جاگے ہیں، دیکھا کہ ارے ٹائم ہو گیا، جلدی جلدی لاؤ، پانی لاؤ، جلدی لاؤ، دودھ لاؤ، ایک گلاس دودھ ہی صحیح اٹھا کے پی لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر اس وقت میں پی لیے تو روزہ وہیں کھل جائے گا آپ کا۔ آذان فجر کا الگ ٹائم ہے، صبح صادق کا ٹائم الگ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے، معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے۔ نہیں حضرت آپ پہلے سے سب نہیں بولنا، پہلے سے کیسا بول سکتے؟ جب تک آپ مجھے نہیں میں منوا لوں گا نہیں، جب تک میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ بولیں گے کیسا پہلے سے نہیں بولے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایک مقام پر آ کر کے ہی بولنا پڑتا ہے، پہلے سے نہیں بتایا جا سکتا اسے، پہلے تو ٹکنے نہیں دیں گے اگر باتیں کر دیں گے۔ جیسے کہ افطاری کے جو دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، سحری میں دعا کرتے ہیں اور افطاری میں جو دعا کرتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اس کو قبول فرما، اور کیا وتقبل منی، افطرت میں نے روزہ کھول لیا، میں نے افطار کر لی۔ یہاں جھوٹ، روزے کی زبان سے کھڑ کے جھوٹ بول رہے ہیں، افطاری کیے نہیں، ہاتھ میں کھجور ہے، کہہ رہے ہیں افطرت میں نے روزہ کھول لیا۔ کہاں کھولا آپ نے؟ تو یہ جو دعا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لینے کے بعد پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا نیا طریقہ بولنا؟ نیا طریقہ نہیں ہے، جو طریقے کے اوپر گرد و غبار پڑ گیا تھا وہ صاف کر رہا ہوں بس، جو ڈال کے چھوڑ دیے تھے اس کو صاف کر کے بتا رہا ہوں۔ افطرت فتقبل منی، افطاری کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ہم کو افطاری کر لینی ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے کہنا ہے اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، لک صمت وبک آمنت، اور میں تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اور میں تجھ پر بھروسہ کیا ہے، لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے رزق سے روزہ افطار کیا ہے، اے اللہ اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ تو افطاری کے بعد پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، ایک اور دعا پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کی دعا پڑھتے نا، روزے کی نیت کیا ہے؟ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اچھا یہ پڑھتے زمانے سے پڑھ رہی نا حضرت، یہ زمانے سے غلط، وہ بتائیں میں کیا کروں، معذرت چاہتا ہوں۔ مفتیان کے پاس جا کر پوچھ لیجئے، یہ اب تک نہ کوئی اس کے اوپر ایکشن لیے، نہ کوئی اس پر بولنا چاہے، پہلے سے بولے نہ نہیں، گزشتہ کچھ سالوں سے تو جب تک ہمارا بھیس بنا ہم نے بتایا ہے۔ اللہم اصوم غدا لک، جا کے معنی اٹھا کے پڑھو، تمہارے پاس چیٹیاں رہیں گے، اس میں عربی رہتا، اس میں ترجمہ نہیں رہتا، چیٹیاں میں اس میں ہے اللہم اصوم غدا لک، اے اللہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، کب کی؟ غدا لک، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کے روزے کی نہیں۔ اگر یہ نیت آپ کو کرنی ہے تو آپ کو سحری سے پہلے کرنی ہے، سحری کے ٹائم پہ ختم ہونے سے پہلے کرنی ہے۔ اللہم اصوم، آپ فجر کے بعد نیت پڑھتے ہیں، فجر کے بعد آپ نیت کرتے اللہم اصوم غدا لک۔ اگر ہفتے کو نیت کر رہے ہیں، یہ نیت اگر فجر کے بعد، تو آپ اتوار کی نیت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہم اصوم
हादल यौमा मिन शहरी रमजान, आज के दिन की, ए अल्लाह इस शहरे रमजान की आज के रोजे की मैं नियत करता हूं, ये फजर के टाइम पढ़ने की। अगर आप फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले नियत करें तो आप कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा रात में नियत कर रहे हैं, सोने के टाइम नियत करें, अल्लाहुम्मा असूमु गदल लका फग़फिर ली, अल्लाहुम्मा असूमु गदल लका फग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु, तो ये कल के लिए, सुबह के बाद का चल सकता है। लेकिन आप रोजा करके फजर की नमाज, सहरी खत्म हो गई, आप अज़ान फजर सुन ली, फिर नमाज भी पढ़ ली, अब पढ़ रहे अल्लाहुम्मा असूमु असूमु गदल लका फग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। रोजा कल का होगा, कल के रोजे की, इतवार के रोजे की, हफ्ते के रोजे की नहीं है ये, इतवार के रोजे की है ये, समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना। बाज़ लोग अर्जेंट करके और से इफ्तारी करते ही बाज़ लोग अज़ान मसाजिद में बहुत सारे लोग देते हैं, ऐसा समझते हैं कि फ़ौरन इमीडिएटली दे देना है मगरिब की अज़ान, ऐसा नहीं है। इफ्तारी रमज़ान के महीने में करते हैं, याद रख लीजिए मगरिब का टाइम जो है वो आधा घंटे से 40 मिनट तक का जायज़ वक्त होता है। अगर 5-10 मिनट भी, 7-8 मिनट भी अगर इफ्तारी करने वाले को, वरना क्या होता है अक्सर देखते हैं नमाज का टाइम होता है, तकबीर उला आधे समोसे वालों की छूट जाती। अब बाज लोग लेते बेचारे 20-25 रुपए की प्लेट लेते, वो थोड़ी 2-3 मिनट में कहां से खा सकते, वो फ्रूट खाए तक टाइम हो जाता, अब समोसा बाकी रह जाता। अब समोसा छोड़ के आने को बिल्कुल कोई तैयार नहीं, जो रकात छूट जाए सही, मैं समोसा हर किसी छोड़ को नहीं जाऊंगा, कोई रख के नहीं आएगा वो समोसा, आधा कैसा भी खा के वैसे ही आके खड़े हो जाएंगे। इसके लिए 1-2 मिनट सब तमाम मसाजिद के लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अगर किसी मस्जिद के दूसरे मसाजिद की जिम्मेदारी बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, तो मैं गुजारिश है कि टाइम रहता है मगरिब का, तो मगरिब का जब इफ्तारी का टाइम शुरू हो जाए ऐलान कर दिया जाए इफ्तारी का, तो इफ्तारी के लिए कुछ मिनट दिया जाए, 7-8 मिनट दे, ताकि मुतमईन हो करके आधा समोसा छोड़ के आगे, अभी तो इन्हें पूरा ख्याल रहता है नमाज छूटते ही जल्दी जाकर समोसा खाना हो बोल करके, नमाज में सही माने में बोल रहा हूं मैं, ऐसा होता है। ऐसा, ये मेरी बात नहीं, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात बयान करो। सुनो, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, भूख एक तरफ, नमाज एक तरफ है, इख्तियार करो कौन सा है। तो मौला अली फरमाते मैं पहले खाना खाऊंगा, बाद में नमाज पढ़ूंगा। तो क्या कि हजरत ऐसा बोल रहे नहीं, बोले तो मेरी बात नहीं, मैं जो भी बोलूंगा ऑथेंटिक बात होगी इंशाअल्लाह ताला, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबा का कौल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इत्मीनान से खाओ, बराबर पे फिर तकबीर उला जाकर के मगरिब की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। समोसे कहीं भी नहीं जाएंगे आपके इंशाअल्लाह ताला, आपके लिए समोसे जायज़ हो गए। अब इसके बाद कंप्लीट आप पूरा जो है खा करके इंशाअल्लाह ताला सही सलामत मुंगी धो करके आप इंशाअल्लाह नमाज के लिए मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वक्त की नज़ाकत है, मैं क्या करूं, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दोनों जहां में माला माल फरमाए और रोज़ा हम तमाम को रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान